کس نے گولیاں ماری؟ بلاول بھٹو صاحب، اور ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر نہ کی گئی تو ہم پھر ایف آئی آر کٹوائیں گے قاتلوں کے خلاف. وہ صوبائی وزیر اعلیٰ ہے، وزیر داخلہ ہے، آئی جی ہے، ان کے خلاف ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے. اگر آپ تحقیقات نہیں کروائیں گے، ہمیں توقع ہے کہ آپ تحقیقات کروائیں گے اور ثابت ہوگا آپ اس جرم میں شریک نہیں ہیں. لہذا آپ بھول جائیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے بیٹے ہیں، اور پہلی تاریخ نئے سال کی ہمارے لیے جنازے لے کے آئی ہے آپ کی وجہ سے. کیا مظلوموں کے حق میں دھرنا دینا جرم ہے؟ اتنا بڑا جرم ہے کہ گولیاں مار دو؟ کراچی میں کہا ٹریفک کا مسئلہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی کہا، ٹی وی پہ بھی کہا کہ کوئی راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، راستے کھلے رہنے چاہیے، ایک طرف ہو جائیں. لوگوں کی ٹریفک رواں دوا رہے، کوئی بیمار ہوتا ہے اس نے اسپتال جانا ہے. ہم تو راستے کھولنے کے بند کرنے کے خلاف بیٹھے ہیں، ہم کسی کا راستہ نہیں بند کرنا چاہتے، لیکن آپ گولیاں مارتے ہو. کئی جگہ سے دھرنے ختم کرا دیے گئے تھے، ختم ہو رہے تھے، مرکزی دھرنے کی طرف جا رہے تھے. آپ نے تو مرکزی دھرنے پر اللہ بول دیا، جہاں علماء بیٹھے ہیں آپ نے علماء کو مارا. بزرگ عالم دین علامہ حسن ظفر نقوی، ان کا آپ نے کندھا فریکچر کر دیا مار کے. کیا کہتے ہیں کہ بٹ مارا رائفل کا. ایک پرامن انسان، شیعہ سنی وحدت کا دائی، مظلوموں کا حامی عالم دین، اور بعض علماء کو پکڑ کے دہشت گردی کے پرچے کاٹ کے جیل میں ڈال دیا. جو آپ کے پاس تھانے میں بات چیت کرنے گئے تھے ان کو آپ نے، عجیب ہے. میرا سلام ہے ہائی کورٹ کے یا جج صاحب جن سے جوڈیشل اپنا سے ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ مانگ رہے تھے ان سے، پتہ نہیں کیا برآمد کرنا تھا ان سے. انہوں نے بچے ہیں ان میں جن کو پکڑا ہوا ہے. یہ ہے نیا سال ہمارے لیے پاکستان کے اندر، لاشوں کے تحفے، زخمیوں کے تحفے. یہ ہم نے نیا سال دیکھا ہے پاکستان میں. اور جگہوں پر بھی پتہ نہیں کتنے لوگ مارے ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہو رہے. ہم سب کے ساتھ ہیں. اس لیے ہمارے لیے سارے مجرم ہیں، سارے جواب دہ ہیں. جو پاور میں ہے وہ سارے جواب دہ ہیں. ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور کراچی میں یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں دھرنے مظلوموں کی حمایت میں ہے. لگتا ہے آپ کا ظالموں کے ساتھ کوئی تعلق اور رشتہ ہے؟ ایک گٹھ جوڑ لگتا ہے. دیکھیں بعض اوقات انسان ذہنی مریض جب ہوتے ہیں نا، دوسروں کو ٹیز کرتے ہیں اور ان کو اذیت دے کے لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے انہیں. فلذا ابھی بھی مجھے خبر ملی ہے کہ وہاں پر جو جرگہ بیٹھا ہوا تھا کوہاٹ میں، فریقین نے اس پر سائن کر دیے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ جو وہاں کے ایلڈر پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی انہوں نے پوری کر دی ہے. انہوں نے اس معاہدے پر جو اپیکس کمیٹی میں لکھا گیا تھا اس پر جو بھی ڈیمانڈس تھی اس پر انہوں نے سائن کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ نافذ کریں، امپلیمنٹ کریں اس کو. تو ایک اچھی خبر ہے، امپلیمنٹ کریں اس کو. خالی اس پر سائن کروا کے باقی رکھنا درست نہیں ہے. پہلے مری معاہدہ ہوا، اس پر عمل نہیں ہوا. زمینوں کی ڈسپیوٹس ہیں، ڈسپیوٹ حل ہو سکتے ہیں، لیکن یقین کریں پہلے 5 سال یہ علاقہ محاصرے میں رہا ہے. 5 سال. اور 3 طرف سے افغانستان ہے اور ایک طرف سے پاکستان محاصرے میں تھے. 5 سال کوئی بھی حکومتی ادارہ، ریاستی ادارہ ان کی مدد کو نہیں گیا. اور جنہیں آج یہ خوارج کہہ رہے ہیں نا، انہیں نے حملہ کیا ہوا تھا، انہوں نے حملہ کیا ہوا تھا. جنہیں یہ خوارج کہہ رہے ہیں کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا. انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی وہاں پر ان لوگوں نے. لیکن آپ ان کو سزا دے رہے، ڈسپلیس ہو جائے، وہاں سے چلے جائیں. اس وقت بھی پلان ان کو ڈسپلیس کرنے کا تھا. جن کو ڈسپلیس کرنا چاہتے ہیں وہاں سے پاکستان کے باوفا بیٹوں کو، تو کون بچائے گا پاکستان کو؟ آپ کا تو ابھی پہلے مشرقی بارڈر ڈسٹرب تھا، آپ کا ویسٹرن بارڈر بھی ڈسٹرب ہو گیا ہے، مغربی بارڈر بھی. اور وہاں لڑائی ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں. تو یہ تو پاکستان کا نیچرل پاکستان کی ڈیفنس کی فرنٹ لائن ہے. یہ لوگ ان کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم کرو. ان کا اعتماد بھی نہیں ہے. اب اگر چاہتے عوام کا اعتماد ہو تو یہ جو معاہدے پر سائن ہوئے اسے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. انہیں امپلیمنٹ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور پھر
ہم نے اب اگر کل آپ راستے ان کے کھول دیتے ہیں، وہاں غذائی جناح جانا شروع ہو جاتی ہیں اور قرم کا دھرنا ختم ہو جائے، ہم بھی دھرنے ختم کر دیں گے۔ سردی میں مجھے بتائیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سردی میں، سخت سردی میں، اب دیکھیں گلگت سے لے کر بلتستان سے لے کر بلوچستان کوئٹہ تک، یو کے میں، آسٹریلیا میں، دنیا میں جگہ جگہ لوگ دھرنا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی سردی میں کون بیٹھتا ہے؟ آسانی سے آتے ہیں لوگ، انجوائے کرنے آتے ہیں، نیو ایئر نائٹ کا جشن منانے آتے ہیں۔ وہ انسان ہیں، مظلوموں کی آواز ہیں۔ اگر مظلوموں کی حمایت میں نہیں بولا جائے گا تو ظالم اور دلیر ہوں گے، شجاع ہوں گے، بہادر ہوں گے اور ظلم کریں گے۔ آپ یقین کریں، مجھے بتلائیں، اگر پاکستان کے عوام ظلم کے خلاف اٹھیں، جہاں ظلم ہو، مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند کریں، ہمارے حکمران اپنی ذمہ داری سے فرار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مجھے امید ہے، جیسے ابھی خبر آئی ہے، انشاءاللہ امید ہے خبر سچی ہوگی، تو اس اپیکس کمیٹی کے جو معاہدہ ہوا تھا یا اپیکس کمیٹی کی جو ڈیمانڈز تھیں ان کے اوپر سب نے اتفاق کر لیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ دکھ درد ختم ہوں اور ہمارا 2025 جو ہے 2024 کی نسبت بہت بہتر سال، اور ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے۔ خود یہ دلیل ہے کہ فیلئر کی، صوبائی حکومت کے فیلئر کی دلیل ہے یہ۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم کس کو کیا رکھے، 2004 کی طرف آتے ہیں، ابھی آپ تقریباً 80 دن ہونے والے، راستے بند ہیں۔ کیا ہے جناب اپیکس کمیٹی؟ اچھا، اپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی بہت دیر سے ہوا ہے، اتنا وقت لگا اپیکس کمیٹی کے اجلاس ہونے میں۔ یوں لگتا ہے کہ پرائرٹیز کیا ہیں، نہ سیکیورٹی کے اداروں کی پرائرٹی درست ہے، نہ سیاسی لوگوں کی پرائرٹی درست ہے۔ آپ کو پتہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ لگے ہوئے تھے آئینی ترامیم کرانے میں، اور پتہ نہیں بل پاس کرانے میں، اور پتہ نہیں کن کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ تو مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے۔ اور ہمارے جو ایم این اے صاحب تھے انہیں کہا جاتا تھا تم ووٹ دو تو راستے کھل جائیں گے۔ عجیب تھا، یعنی یہ ووٹ دو تو راستے کھل جائیں گے، یہ کیا ہے؟ بلیک میلنگ۔ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ میں نہ ہماری پارٹی کا کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی فوکل پرسن ہے۔ ہمارا ایک کورم ایجنسی میں، کورم ضلع میں تحصیل کورم کا چیئرمین ہے، آج تک اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ ان کی کسی دشمن پارٹی کا چیئرمین ہے، وہاں پر کوئی تعاون نہیں کیا گیا اس کے ساتھ، کسی قسم کا بھی۔ کوئی چلے ترقیاتی فنڈ دیتے ہیں، 1 روپیہ آج تک نہیں سکو دیا، کچھ بھی نہیں تعاون کیا گیا اس کے ترقیاتی فنڈ، کچھ بھی نہیں ہوا، آج تک کچھ نہیں ہوا۔ ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ، اگر میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کی پارٹی کی حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوں میں۔ اگر اتحادی ہوں تو ہمارا کوئی وزیر بناتے، ہمارا کوئی مشیر بناتے، ہمارا کوئی پولیٹیکل اسسٹنٹ بناتے، کوئی فوکل پرسن بناتے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ اور اگر ایسے حکومت چلے گی جس کا نقصان خود عمران خان صاحب کو بھی ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ باقاعدہ جان بوجھ کر عمران خان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور ہمیں مشکل جگہ پر لا کے کھڑا کیا انہوں نے۔ کئی دفعہ آیا ہے، کل بھی آیا ہے، اس سے پہلے بھی آیا، میرے سامنے بھی خان صاحب نے سے کہا ہے۔ دیکھیں، میری بات ہوئی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب سے بھی، اور لوگوں سے بھی، ہمارے دوستوں کی بات ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ خود دلیل ہے اس بات کی، ان کا پولیس کا ہیڈ جو کراچی کہہ رہا ہے کہ ہماری بات ہوئی ہے، یہ ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گناہ ہے راستے بند کرنا۔ درست ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں راستے نہیں بند کرنے چاہیے نا، کسی کا بھی راستہ نہیں بند کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہمارے وہاں پر جہاں پر رات کو انہوں نے پولیس سے اٹیک کروایا، وہاں علماء سے جا کے ملے، بات چیت، ان کے وزیر گئے، انہوں نے کہا چیزوں کو ٹھیک کر دیتے اور ہم جو مسائل حل کرتے ہیں، پھر رات کو ان پر اٹیک کروا دیا۔ یہ لگتا ہے کہیں سے ان کو آرڈر آیا ہے، یہ کہیں سے۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پر اس کو ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بنا رہی تھی، باقاعدہ انٹینشنلی فرقہ وارانہ مسئلہ بنا رہی تھی، اور انتہائی گر چکے ہیں لوگ کہ انسان یہاں پہنچ جائے کہ فرقہ وارانہ مسائل کو، فرقہ واریت سے قوم کو بچانا چاہیے، یہ فرقہ وارانہ مسائل میں دھکیلنا چاہتے قوم کو۔ یہ واقعی شرم کا مقام ہے پیپل پارٹی کی حکومت کے لیے۔ دیکھیں، ہم نے تو بہت دفعہ بات کی، میڈیا میں بات کی، سینیٹ میں تقریر کی اسی موضوع کے اوپر، ہر جگہ کی ہے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں نہیں کی، پریس کانفرنسیں کی ہیں، پشاور جا کے ملا ہوں، سب سے باتیں کی ہیں، جی او سی سے بات کی ہے۔ ہمارا میں نے روز چیختا تھا، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے چیختا تھا، وہاں جاتا تھا، کور کمانڈر سے ملتا تھا، سب سے ملتے رہے، ہم نے ایک دن بھی اس میں سستی نہیں کی ہے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھ لو، ایک بات، عمران خان صاحب پر گولیاں لگی ہیں نا، لگی تھی نا، پنجاب میں حکومت کس کی تھی؟
وزیر اعلیٰ کن کا تھا؟ ان کا تھا. FIR کٹوا لی تھی اس نے, کٹوا لی تھی. اس پاکستان میں ہم رہتے ہیں. بے نظیر شہید ہوئی ہے, اس کے قاتل پکڑے گئے, گرفتار ہوئے ہیں. کس کی حکومت تھی؟ پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہے. بے نظیر صاحب کا بھائی جو مارا گیا تھا, مرتضیٰ بھٹو, کس کی حکومت تھی کراچی میں؟ بے نظیر کی. قاتل پکڑے گئے ہیں, سزا ملی ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں, جنگل ہے, شاید جنگل کے جو درندے وہ شہر میں آ گئے ہیں. ہم سب کو جنگل میں چلے جانا چاہیے اب, پھر شاید سکون ہو وہاں پر. پشاور میں دھرنا ہو رہا ہے. KP بات سنیں, پشاور KP ہے یا نہیں ہے؟ بات سنیں نا, سن لیا نا. پشاور KP ہے, کورم میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان, کوہاٹ میں, ہنگو میں, سارے لوگ ہزاروں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. آپ تھوڑی سی اپنی معلومات درست کریں. دیکھیں میری بات سنیں, دعا کریں, اللہ کرے راستے محفوظ ہوں. کافی ہو چکا ہوا ہے. انف از انف. پاکستان کو اگر بچانا ہے, چلانا ہے, تو لوگوں کو اپنی ڈیوٹیاں انجام دینی پڑیں گی. اس سے پہلے کہ ہم نئے دشمن بنائیں, اپنے ملک کو اندر سے ٹھیک کریں. دیکھیں میں پھینکتا ہوں, ہمیں سمجھدار ہونا چاہیے. پاکستان کا دشمن پاکستان کے اندر کئی طرح سے کام کر رہا ہے. ایک فرقہ واریت, میں نے پہلے کہا ہماری نیشن پاور کو توڑنے کے لیے فرقہ واریت کو رواج دیتا ہے, ایسے اقدامات کرتا ہے. بس اب وہیں پر ہی جب کانوائی میں گاڑیوں پر حملہ ہوا, ٹھیک, لوگ مارے گئے. 35 کے قریب کورم کے جو لوگ تھے, فیملیز تھیں, وہیں پر ہی ہمارے اہل سنت بھائیوں نے ان کو پناہ دی, اپنے گھروں میں حفاظت کی, اور اس کے بعد ان کو بعد میں پھر وہاں پر پہنچایا. یہ رپورٹ نہیں ہوتا ہے. نیگیٹو چیزیں بہت رپورٹ ہوتی ہیں. جہاں انسانیت ہے, پازیٹیو چیزیں ہیں, یہ رپورٹ نہیں ہوتی ہیں. اور یہ المیہ ہے بہت بڑا. وہ 35 لوگوں نے جان بچائی ہے جہاں لوگوں کو مارا جا رہا تھا. اس لیے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور ہمارا آپس میں دیکھیں مصر کی جھگڑا ہے ہی نہیں ہے, یہ کچھ دہشت گرد ٹولہ ہے جو دونوں طرف آگ لگاتا ہے اور پھر لوگوں کو قتل و غارت گری کی طرف لے جاتا ہے, مارتا ہے. یہی کر رہے ہیں, یقین کر رہے ہیں. جائیں سب سے, اب جائیں نا, میں گیا ہوں نا وہاں پر, وہ ان کا یہی مطالبہ ہے. وہ بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگ, ان کو پکڑو, ان کو مارو, گرفتار کرو, ان کو بتاتے ہیں, نام لیتے ہیں وہ لوگ وہاں پر.